اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإبراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ عنکبوت آیت 16۔ اور ابراہیم کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے عذاب سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ہم نے بھیجا، اور ابراہیم کے پیغام کے دو اہم حصوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے اللہ کی عبادت اور دوسری ہے تقوی۔ اللہ کی عبادت میں تمام جو واجبات ہیں ان پر عمل کرنے سے عبادت ہے۔ عبادت بندگی اللہ کے احکام کی پابندی ہے، اور اللہ کے احکام کے ساتھ پابندی نہ کرنا، گستاخی کرنا، یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی کے منافی ہے۔ اور اس کے بعد تقوی، ایک بندگی کرنا اور دوسری چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی بچاؤ کو کہتے ہیں، بتایا آپ کو کئی بار، تقوی وقایا سے ہے، تقوی بچاؤ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر عموماً ترجمہ ہوتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، بچو۔ بچو کی جگہ ڈرو کہتے ہیں۔ ڈرنا بچنا تقریباً نزدیک ہے، لیکن یہ ڈرو کہنا تقوی کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، لازمہ تقوی ہے ڈرنا۔ بچنا ہے، اگر کسی نے کسی چیز سے تو اسے ڈرتا ہے تو بچتا ہے، لہٰذا ڈر جو ہے وہ لازمہ تقوی ہے۔ اور یہ ترجمہ جو ہے اس کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے، اردو محاورے میں بنتا نہیں، اللہ سے بچو کہنا نہیں بنتا۔ اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تقوی کے موضوع کے اوپر آپ سے پہلے بہت بار گفتگو ہو گئی ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ دو باتیں، ایک عبادت اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کے تمام احکام کی فرما برداری کرنا اور ان کے نافرمانی سے بچنا، یہ ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام نے شریعت پیش کی ہے انسان کی سعادت کے لیے، یہ ان دو باتوں کے اوپر مشتمل ہے، اللہ کی عبادت اور تقوی، واجبات کی بجاوری اور محرمات سے اجتناب، یہ دونوں، ان دونوں کے اوپر عمل ہو گیا، پورے دین کے اوپر عمل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے جو شریعت پیش کی ہے اس کا خلاصہ ہے ان دو لفظوں میں، عبادت اور تقوی۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اور تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، افک جھوٹ ہے، تخلیق گھڑ لینا۔ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو
وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ حضرت ابراہیم کا پیغام بت پرستوں کے لیے۔ فرمائے انما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے تم اوثاناً بتوں کا پوجا کرتے ہو۔ مشرکین کا جو مذہب ہے ان کے مذہب کے مطابق آخرت تو ہے نہیں، آخرت کے یہ لوگ منکر ہے، وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے۔ وہ بتوں کا پوجا کرتے تھے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، اور اسی آیت میں ہے کہ تم ان سے رزق طلب کرتے ہو، ان بتوں سے روزی اور رزق طلب کرتے تھے اور اس لیے وہ پوجتے تھے۔ کہتے ہیں بعض اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بعض فرشتوں کو اور بعض جنات کو بناتے ہیں، معبود بناتے تھے، اور وہ خیال رکھتے تھے کہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے بہت سے کام، کسی کے سپرد کیا ہے رزق دینا، کسی کے سپرد کیا اولاد دینا، کسی کے سپرد کیا ہے کامیابی دینا وغیرہ۔ تو بہت سے معبودوں کو پکارتے تھے وہ، اس لیے کہ زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبہ کسی معبود کے حوالہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے مشرکین کا۔ ابتدائی مراحل میں تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اصل معبود کا کہ یہ شبیہ ہے، اصل معبود تو وہ فرشتے اور دیگر ہیں جو ہم سے اس میں ہے پس پردہ ہے، یہ ان کا شبیہ ہے۔ رفتہ رفتہ یہی ان کا معبود ہونا شروع ہو گیا، ایک بات یہ، اور یہی پتھر جس کو یہ لوگ تراشتے تھے وہی معبود ہو گئے۔ ایک ان کے عقیدے میں ایک عجوبہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی سفارت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی کے لیے اہل نہیں سمجھتے تھے۔ مشرکین نہیں کہتے تھے کہ یہ بشر جو ہے اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، ہم جیسا بشر کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ذریعہ۔ انسان کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ پیغمبر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پتھر کو معبود سمجھتے تھے۔ یار انسان اور پتھر کوئی نسبت نہیں ہے، اور پیغمبر اور معبود میں بھی کوئی نسبت نہیں ہے۔ پیغمبر تو صرف پیغام پہنچانے والا ہے، معبود تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو پتھر کو معبود بنا لیتے تھے اور انسان کو پیغمبر نہیں جانتے، وہ اہل نہیں سمجھتے تھے، انسان کہاں پیغمبر کہاں، لیکن معبود کے لیے پتھر کو قابل سمجھتے۔ یہ ان کی فکری بیمائیگی ہے مشرکین کی۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ ان لوگوں کی ذہنی تخلیق ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے۔ افک خلاف واقع ان کی اپنی ذہنی تخلیق ہے جس کا واقع سے کوئی ربط ضبط تعلق نہیں ہے، اور جب وہ واقعیت بھی نہیں رکھتے، یہ بت کا معبود ہونا واقعیت نہیں رکھتے، یہ وہ ہے صرف ان کے اپنی گڑا ہوا عقیدہ ہے۔ جب واقع نہیں ہے تو واہمے کے اوپر کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا۔ منشأ آثار واقع ہوتے ہیں، واہمے کی چیزیں منشأ آثار نہیں ہوتے۔
مثلا شراب کا پانی جو ہے وہ پیاس کو نہیں بجھاتا، حقیقی پانی پیاس کو بجھاتا ہے۔ تو حقیقی معبود جو ہے وہ اس کا اثر ہے۔ تمہارے اپنے ذہنی جو ہے وہ ساختہ اور بافتہ اور کھڑا ہوا معبود جو ہے وہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا حقیقت نہیں ہے۔ لا یملکون لکم رزقا، یہ جو جن بتوں کو تم لوگوں نے گڑھ لیا ہے، تم نے خود بنایا ہے، واقع اور حقیقت نہیں ہے، اور ان سے رزق طلب کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، رزق دینے کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں، یہ خود کچھ نہیں ہے، ان کا وجود خود تمہارا بنایا، تمہارے ہاتھوں کا تراشا ہوا ہے۔ لا یملکون لکم رزقا، تم کو رزق دینے کے یہ اختیار نہیں رکھتے۔ اختیار کون؟ یہ موہوم معبود، تمہارا موہوم معبود، یہ موہوم کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، تم کو یہ روزی نہیں دے سکتے۔ فابتغوا فائے تفریع، بس فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اگر تلاش کرنا ہو تو معبود حقیقی سے تلاش کرو جس کے پاس سب کچھ ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر شے کی حکومت ہے، اس سے رزق حاصل کرو۔ فابتغوا، طلب کرو، عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق طلب کیا کرو۔ رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی بندگی کرو۔ جب رزق دینا اللہ ہے تو پھر بندگی بھی اللہ کی کرو۔ آپ کو بتایا ہے، یہ بات قابل توجہ ہے آپ کے لیے۔ مشرکین قائل تھے خالق اللہ ہے، وہ خالق کو دو نہیں سمجھتے تھے، کئی خالق کے قائل نہیں تھے، خالق ایک۔ چنانچہ یہ مشرکین مکہ جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے تھے تو وہ لا شریک لہو کہتے تھے، لا شریک لہو کہتے تھے مشرکین، پھر کہتے الا شریکن ہوا لہو۔ یہ بعد میں انہوں نے جو وہ حضرت ابراہیم کا جو دین ہے، مذہب ہے نفی شرک، اس کے بھی آثار موجود تھے، اور وہ بھی کہتے تھے لا شریک لہو، اور اپنی گھڑی ہوئی چیز بھی اس میں داخل کر کے کہتے الا شریکن ہوا لہو۔ وہ خالق سمجھتے تھے اللہ کو مشرکین، تعدد خالق کے قائل نہ تھے، وہ تعدد رب کے خالق تھے۔ رب بہت ہے، خالق ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ رزق طلب کرتے تھے اپنے معبودوں سے جو خالق نہیں ہے، ان کے بقول ان کے خالق نہیں ہے، اور ان سے وہ رزق طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے مالک نہیں ہے، اللہ سے رزق طلب کرو۔ رزق جو ہے یہ قابل توجہ، اس کو ذہن نشین کر لو۔ رزق خلق سے عبارت ہے، رزق تخلیق ہے۔ اللہ اگر خالق ہے تو صرف مشرکین کے لیے ہم بات کرتے ہیں، اللہ اگر تمہارے نزدیک خالق ہے تو رازق بھی اللہ ہی ہے بقول تمہارے۔ اگر صرف اللہ خالق ہے تو صرف اللہ رازق ہے، اس لیے رزق خلق ہے، رزق تخلیق ہوتی ہے۔ دانہ جب زمین کے اندر جاتا ہے تو فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، یہ سب تخلیق ہے۔ اس میں جنبش آ جاتی ہے، اور اس دانے سے جڑیں جو ہے وہ پھیلتی ہے زمین میں، دانے سے جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں نا، ہاں جی۔ اور پھر وہ جڑیں کیا کام کرتی ہیں؟ وہ اگر وہ دانہ گندم کا دانہ ہے تو وہ جڑیں عناصر میں سے، زمین میں 20 عناصر موجود ہیں،
ان 20 عناصر میں سے خاص کر ان عناصر کو چن چن کر کے جذب کرتی ہیں جن سے گندم بننا ہے۔ یہ جڑیں جو ہے وہ گندم کی جڑیں جو ہیں یہ اس میں ہے، عناصر میں کیا ہے، ماہر سائنسداں ہیں اور پی ایچ ڈی سے بھی اوپر ہے یہ جڑیں کہ وہ عناصر کی پہچان رکھتی ہیں اور صرف ان عناصر کو جذب کرتی ہیں جن سے گندم اگنا ہے۔ پہچان ہے، شناخت ہے۔ کس نے دی شناخت ان جڑوں کو کہ تم نے صرف ان عناصر کو جذب کرنا ہے جن سے گندم اگنا ہے۔ اگر کوئی مکئی کا دانہ ہے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ گندم والے عناصر نہیں جذب کرنے، ہم نے تو دوسرے عناصر جذب کرنے جن سے مکئی بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تخلیق، رزق تخلیق سے۔ اگر خالق اللہ ہے تو رازق بھی اللہ ہے، رزق تخلیق کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم جو بھی میوے کھاتے ہیں، دانے کھاتے ہیں، جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں وہ جو ہے وہ اللہ کی تخلیق کردہ ہے، یہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور زمین کو سمجھایا ہے، ان جڑوں کو سمجھایا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی اور پھر ہدایت دی، سمجھدار بنا دی۔ کیا بات ہے، کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا اور پھر اس کے بعد ثم ہدی، پھر ان کو سمجھدار بنا دیا، ہدایت کی جی، کہ اللہ نے ان کو سمجھ دیے اور اس سے ہم رزق کھاتے ہیں۔ رزق اللہ دیتا ہے، خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا خالق مشرکین کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ بس مشرکین کے عقیدے کے مطابق بھی رازق صرف اللہ ہے۔ وَعَبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کی تعریف میں آپ کو بتا دیا ہے قراراً کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، کسی کو خالق اور کسی کو رب سمجھ کر تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ یہ کچھ مسلک ہیں وہ جو ہے وہ ہر قسم کی بات کو شرک کہتے ہیں، ان کو مشرک بنا دیتے ہیں، انتہائی خطرناک کام کرتے ہیں وہ اپنے لیے۔ احادیث میں ہے کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا جب تک ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے، یا جس کو کافر کہا ہے وہ واقعاً کافر ہے تو بچ گیا، اگر وہ واقعاً کافر نہیں ہے تو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جو تکفیر کرنے والے لوگ خطرناک کام کرتے ہیں اپنے لیے۔ ہاں جی، اگر جس کو یہ کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے تو خود ہو جاتا ہے جی۔ کیوں اس خطرے میں پڑتے ہو تم؟ احتیاط کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کافر نہ کہو جی۔ وہ کہتے ہیں ہر تعظیم جو ہے وہ شرک ہے۔ ہم قرآنی شواہد کے تحت کہتے ہیں جس کو خالق اور جس کو رب سمجھ کر تعظیم کریں وہ عبادت ہے۔ مشرکین جو ہے وہ رازق سمجھتے تھے جی، وہ مشرکین ان کو رب سمجھتے تھے اور پھر تعظیم کرتے تھے، وہ شرک ہے۔ اور اگر وہ رب نہیں سمجھتے ہیں، والدین رب نہیں ہے، خالق بھی نہیں ہے، ان کی تعظیم کرتے وہ شرک ہے۔ یا ہم استاد کی تعظیم کرتے ہیں یا ہم باقی مقدسات کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کو ہم رب سمجھتے ہیں؟ نہیں، رب نہیں سمجھتے، وہ شرک نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو رب اور خالق سمجھ کر تعظیم کرنا شرک ہے۔ اگر رب نہیں سمجھتے، خالق نہیں سمجھتے، جو بھی آپ تعظیم کریں وہ شرک نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو،
عبادت بھی اللہ کی کرو، چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اور عبادت رب کی اور رازق کی ہوا کرتی ہے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے، اور رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں۔ یہ اس امت کے لیے ہو سکتا ہے یہ خطاب۔ اگر تم اس نبی آخر زمان کی اگر تکذیب کرتے ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کی تکذیب ہوئی ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، سب نے تکذیب کی ہے، تمام امتوں نے تکذیب کی ہے اپنے رسول کی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کی ذمہ داری جو ہے وہ واضح انداز میں تبلیغ کرنا ہے۔ ہمارے رسول کے ذمے تبلیغ کرنا ہے، اور تبلیغ کو مبہم نہیں رکھنا، اجمال نہیں رکھنا، بلکہ واضح لفظوں میں، صریح لفظوں میں تبلیغ کرنا، پھر تمام حجت پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے رسول کی ذمہ تبلیغ کرنا ہے، واضح الفاظ میں، غیر مبہم انداز میں تبلیغ کرنا ہے، اور بس آگے اس کا ماننا نہ ماننا جو ہے وہ مکلف کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے پیغام کو کسی کے اوپر طاقت کے ذریعے مسلط کرنا۔ یہاں کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیوں؟ یہاں دین اور مذہب کا مخاطب انسان کا وجدان اور ضمیر ہے۔ انسان کے ضمیر نے، وجدان نے ایمان لانا ہے، قبول کرنا ہے، اور وجدان اور ضمیر جو ہے یا ہمارے اصطلاح میں دل مخاطب ہے۔ دل طاقت کے منطق کو نہیں سمجھتا، طاقت جو ہے وہ اس سے گردنیں جھکتی ہیں، دل نہیں جھکتا۔ مر جاتا ہے بندہ ظلم سہ کر کے، ہاں کرتا ہے، جی کرے گا، ہاں جی، لیکن دل تسلیم نہیں کرے گا۔ دل طاقت کے منطق کو نہیں سمجھتا۔ طاقت کے ذریعے اگر کسی نے ہاں کیا ہے، وہ ہاں نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان باور کرنے کو کہتے ہیں، قلبی اعتقاد کو کہتے ہیں۔ قلبی اعتقاد کے لیے پیغام صریح لفظوں میں پہنچا دینا کافی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا جو مخاطب ہے وہ دل ہے، گردن نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں جبر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جبری ایمان نہیں ہوتا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا انہوں نے کبھی نہیں غور کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ خلق اور اعادہ خلق یہ قابل مطالعہ مضمون ہے، خلق اور اعادہ خلق۔ بادی اور نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں خلق دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، پھر یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں دوبارہ، اور پھر اعادہ خلق کے ذریعے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے قیامت کے دن۔ جی، اور یہ ہے یبدئ اللہ الخلق، خدا خلقت کی ابتدا کرتا ہے، دنیا میں پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ خلق کرتا ہے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھاتا ہے۔ درست ہے۔ آیت کا مطمع نظر
یہی اعادہ خلق سے مراد یہی ہے کہ قیامت کے دن اعادہ خلق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اولم یرو، دیکھتے نہیں ہو، یہ قرینہ بن سکتا ہے کہ خلق اور اعادہ خلق سے مراد قیامت کا اعادہ خلق ہو، اور دنیا میں بھی ہم روز اعادہ خلق دیکھتے ہیں، روزانہ ہم اعادہ خلق اور اعادہ خلق دیکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، دنیا میں خلق اور اعادہ خلق، ایک آپ کا وجود ہے، آپ کا اپنا وجود، آپ کا وجود جو ہے خلق اور اعادہ خلق سے عبارت ہے۔ روزانہ آپ کے وجود کے اندر جتنے انقلابات آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کا وجود جو ہے وہ کھربوں سیل سے عبادت ہے، سیل خلیہ۔ یہ سیل جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں اربوں کروڑوں کی تعداد میں سیل گرتے ہیں۔ میں جو آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو یہ گفتگو مفت میں نہیں ہوتی، میں اربوں سیل جو ہے اس کے اوپر قربان کرتا ہوں تو گفتگو کر سکتا ہوں۔ سیل گر جاتے ہیں، آپ جب چلتے ہیں تو بہت سے سیل گر جاتے ہیں، دوڑتے ہیں تو زبردست سیل گر جاتے ہیں، اور ہنگامی حالت کا اعلان ہوتا ہے آپ کے جسم میں، جی آپ دوڑ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کی جو سیل گرتے ہیں آپ کے، اس کی جگہ خون سیل بناتا ہے، دوبارہ اعادہ خلق خون کے ذریعے ہوتا ہے، جو سیل گر گئے ہیں اس کی جگہ فوراً اور سیلز بنانا ہوتا ہے۔ وہ کس کے ذمہ ہے؟ خون کے ذمہ ہے۔ خون کون فراہم کرتا ہے؟ دل فراہم کرتا ہے۔ آپ دوڑ لگاتے ہیں، دل کا دھڑکنا تیز ہو جاتا ہے۔ کیوں تیز ہوتا ہے؟ چونکہ ہنگامی حالات کا اعلان ہوا، یہ دوڑ رہا ہے، سیل گر رہے ہیں، دل جلدی کرو، خون فراہم کرو، خون ہو رہا ہو، دل جلدی دھڑکتا ہے اور خون فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر پھیپھڑوں کو حکم ملتا ہے، دیکھتے نہیں ہو ادھر جو ہے خون پمپ کر رہا ہوتا ہے دل، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جلدی آکسیجن فراہم کرو، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اعادہ خلق، جی اربوں کی تعداد میں آپ کا سیل گرتے ہیں اور بنتے ہیں۔ خلق اعادہ خلق، اولم یرو، دیکھتے نہیں ہو۔ انسان کا جسم جو ہے وہ سیل گرتے بنتے ہیں، کہتے ہیں 5-6 سال میں پورا وجود بدل جاتا ہے، جی 5-6 سال کے بعد آپ کا کوئی پرانا سیل جو ہے وہ باقی نہیں ہے، سب بدل گئے، جی 5-6 سال پہلے کے جو آپ ہیں وہ بعد میں مادی وجود نہیں ہے، مادی وجود 100% بدل گیا، لیکن آپ نہیں بدلے، آپ کا مادی وجود بدل گیا ہے، خود آپ نہیں بدلے۔ اور اس کے ساتھ دیگر باتیں ہیں اس سلسلے میں، خلق اور اعادہ خلق کے بارے میں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔